نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول، اے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم، لا یحزنک، نہ غمگین کرے آپ کو۔ حزن اردو میں بھی بولا جاتا ہے، حزن و ملال، غم، پریشانی۔ لا یحزن یعنی وہ منافق اور یہودی غمناک نہ کریں، پریشان نہ کریں۔ الذین، وہ لوگ جو یسارعون، تیز رفتار ہیں، سرعت سے ہے نا، سرعت بھی اردو کا لفظ ہے، تیزی، جلدی۔ یسارعون وہ دوڑتے ہیں، وہ لپکتے ہیں، وہ جو تیز رفتار ہیں کس چیز میں؟ فی الکفر، کفر میں۔ من الذین، ان لوگوں سے جو قالو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لائے، یعنی کہتے ہیں صرف اوپر اوپر سے، یہ کلیئر بتا دیا، بافواہہم، اپنے منہ کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اور لم نہیں تؤمن، لم تؤمن نہیں ایمان لائے وہ جو منہ سے کہہ رہے ہیں، قلوبہم، ان کے دل، ہم کی ضمیر راجع ہو رہی ہے ان کی طرف جو کفر میں تیز رفتار ہیں۔ یا ایھا الرسول لا یحزنک الذین یسارعون فی الکفر، اے رسول محترم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ غمگین کریں آپ کو، یعنی وہ جو تیز رفتار ہیں کفر میں، آپ کو غمگین نہ کریں یا ان کے سبب آپ پریشان نہ ہوں۔ من الذین قالوا آمنا بافواہہم ولم تؤمن قلوبہم، ان لوگوں سے جنہوں نے کہا ہم صرف اپنے منہ سے ایمان لائے، یا یہ کہہ سکتے ہو کہ ہم اپنے منہ سے ایمان لائے حالانکہ ان کے دل ایمان نہیں لائے تھے۔ وَمِنَ الَّذِينَ، اور ان لوگوں میں سے جو ہادو، یہودی ہیں۔ وَمِنَ الَّذِينَ ہادو، اور ان لوگوں میں سے یا ان لوگوں سے جو یہودی ہیں، سماعون، سمع، اس کے دو معنی ہوئے، ایک تو ہوتا ہے سننا، سماعت کرنا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے قبول کرنا۔ سماعون، اس کے دو معنی ہیں، ایک تو ہوتا ہے سماعت کرنا، سننا، دھیان سے سننا، اور دوسرا معنی ہوتا ہے قبول کرنا۔ تو یہاں معنی ہوگا کہ خوب کان لگا کر سننے والے جاسوس۔ للکذب، لی ہوتا ہے کے لیے، کذب جھوٹ، جھوٹ کے لیے، للکذب جھوٹی باتوں کے لیے، سماعون وہی معنی، یہاں بھی دونوں معنی استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ایسے یعنی وہ آپ کے مجلس میں محض جاسوسی کے لیے آتے ہیں کہ کوئی راز کی بات سنیں اور اس سے اپنی قوم کے سرداروں کو جا کر بتائیں، اور دوسرا یہ کہ آپ کی سچی باتوں کو وہ قبول نہیں کرتے لیکن فریب کار جو احبار ہیں، ان کے علماء ہیں، ان کی جھوٹی باتوں کو دل میں جما لیتے ہیں۔ سماعون جاسوس، لقوم، قوم کے لیے، لوگوں کے لیے، آخرین، دوسرے یعنی دوسری قوم کے لیے۔ سماعون جاسوسی کرنے والے ہیں، للکذب جھوٹ بولنے کے لیے، سماعون لقوم آخرین وہ دوسری قوم کے جاسوس ہیں، لم یأتوک جو آپ کے پاس نہیں آئی، یعنی ابھی آپ کے پاس نہیں آئی، اللہ نے پہلے انفارم کر دیا، یعنی جو ابھی تمہارے پاس نہیں آئے۔ یحرفون، حرف، یحرف تعریف کرنا، بدل دینا، یحرفون وہ بدل دیتے ہیں، تبدیل کر دیتے ہیں، معنی وغیرہ چینج کر دیتے ہیں، کلمہ باتوں کو، من بعد اس کے بعد، مواضعہ اس کے موقع محل سے، ان کی جگہوں سے، یعنی جہاں پہ ہوتے ہیں ان کو چینج کر دیتے ہیں۔ یہ ہم لوگ سورۃ البقرہ میں بھی پڑھ چکے ہیں۔
یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، جو اللہ کی باتوں کو اس کے صحیح موقعوں سے بدل دیتے ہیں. یقولون، کہتے ہیں، ان اگر اوتی تم، دیے جاؤ تم، یعنی تمہیں اگر دیا جائے، حکم دیا جائے، ہذا یہ والا حکم دیا جائے، فخذوہ تو اس کو لے لو، اس کو مان لو، اس کو پکڑ لو. یقولون ان اوتیتم ھذا فخذوہ، اور کہتے ہیں کہ اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو اسے مان لو. وَإِلَّمْ، اور اگر نہ تؤتوہ فاحذروا، اگر نہ دیے جاؤ تم وہ حکم جس کا انہوں نے کہا تھا، فاحذروا تو تم احتراز کرو، یعنی تم اس سے بچو. وَإِلَّمْ تؤتوہ فاحذروا، اور اگر نہ دیا جائے تمہیں یہ حکم تو بچو. اس کی وضاحت انشاءاللہ ہم تفسیر میں پڑھیں گے. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ، اور جس کو اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لے، یا جس کے لیے اللہ تعالیٰ ارادہ فرما لے، فتنتہ، اس کو فتنہ میں ڈالنے کا، یعنی اس کی گمراہی کا، فَلَن تَمْلِكَ، پس ہرگز تو اختیار نہیں رکھتا، لہو اس کے لیے، من اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے، شیئا کسی چیز کی. وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، اور جس کو اللہ تعالیٰ فتنے میں ڈالنے کا ارادہ فرما دے تو تو یا آپ طاقت نہیں رکھتے اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے کسی چیز کی. اولئک، یہ وہی لوگ ہیں، الذین، وہ لوگ ہیں، لم یرد اللہ، نہیں ارادہ فرمایا، نہیں چاہا رب کریم نے، این یطہرہ، طہرہ یطہر تطہیر سے ہے، پاک ہونا، پاک کرنا، یہ کہ پاک کرے کس کو، قلوبہم، ان کے دلوں کو، قلب کی جمع قلوب ہے. اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہی لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نہیں ارادہ فرمایا کہ ان کے دلوں کو پاک کر دے. ان کے لیے پھر کیا ہے، لہم، ان کے لیے ہے، فی الدنیا، دنیا میں، یہ دنو سے ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے جلدی ریوارڈ مل جانا. جیسے ہم دنیا میں کوئی اچھا کام کرتے ہیں، جیسے محنت کرتا ہے بچہ تو یہیں پہ فرسٹ آ جاتا ہے. فی الدنیا، لہم فی الدنیا، ان کے لیے دنیا میں کیا چیز ہے، خزیٌ، ذلت ہے، رسوائی ہے. وَلَهُمْ، اور ان کے لیے، فی الآخرۃ، آخرت میں، عذاب عظیم، دردناک عذاب ہوگا. لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے. وَلَهُمْ فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں دردناک عذاب ہے، بہت بڑا عذاب ہے. وضاحت جان لیتے ہیں. یہود کی خباثتوں سے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دل آزردہ ہوتا تھا. ظاہر ہے اپنی ہر امتی کو وہ چاہتے تھے کہ راہ راست پہ آ جائے، تو بہت دل آزردہ ہوتا تھا، غمگین ہوتا تھا، پریشان ہوتا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو قدم قدم پر اسلام کی حقانیت کے ثبوت بھی مہیا فرماتے، لیکن وہ تھے کہ برابر کفر پر چمٹے رہنے پر مصر رہتے تھے، بضد رہتے تھے. تو رب کریم اپنے محبوب کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ افسردہ نہ ہوں، یہ نہ آپ کو کوئی گزن پہنچا سکتے ہیں، یہ نہ آپ کو کوئی پریشانی پہنچا سکتے ہیں، اور نہ اسلام کی ترقی کو روکنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو یہ صرف، اور دوسرے جو منافق طبقہ تھا وہ زبان سے ایمان کا اقرار کر رہے ہیں، ان کے دل اسی پرانے کفر میں مبتلا ہیں. تو اس آیت میں منافقین کی حرکتوں کا بیان ہے. سب سے پہلے اللہ نے اپنے محبوب کو کتنے خوبصورت الفاظ سے مخاطب کیا، یا ایھا الرسول. پھر تسکین کے لیے، تسکین قلب کا سامان مہیا کیا کہ محبوبہ میں تیرے ساتھ ہوں. پھر منافقین کے کفر میں جلدی کرنے، یعنی ان کے کفر ظاہر کرنے اور کفار کے ساتھ دوستیاں کر لینے سے آپ پریشان نہ ہوں.
پھر منافقین کی منافقت کا بیان بھی دیکھو، کتنے واضح الفاظ میں فرمایا کہ صرف زبان سے کلمہ پڑھتے ہیں، دل سے ایمان نہیں لاتے. اقراروں باللسان و تصدیقوں بالقلب ہے نا، زبان سے اقرار بھی اور دل سے مانا دونوں ضروری ہوتے ہیں. اور پھر اس کے اندر یہود کے جو سردار تھے ان کا کردار بھی بیان کیا جا رہا ہے کہ وہ سردار بھی جھوٹ بولتے تھے، جو ان کے ماننے والے تھے وہ بھی، اور وہ اپنے سرداروں کو جھوٹ خوب سنتے ہیں اور ان کی افتراؤں کو، وہ جو جھوٹی باتیں ان کو قبول بھی کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ دوسرے لوگ یعنی خیبر کے یہودیوں کی باتوں کا بھی وہ یعنی خوب دل سے مانتے ہیں. اور ایک اور جرم کرتے ہیں، یحرفون الکلم من بعد مواضعہ. اس کا پہلے شان نزول دیکھتے ہیں کہ خیبر کے معزز شمار کیے جانے والے یہودیوں میں سے ایک کپل تھا، شادی شدہ جوڑا تھا، انہوں نے زنا کا ارتکاب کیا. اس کی سزا تورات میں سنگسار کرنا تھی، اور یہ تو ان کو گوارا نہیں تھی، یہ تو انہیں گوارا نہیں تھی. اس لیے انہوں نے چاہا کہ اس مقدمے کا فیصلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کروائیں. تو ان دونوں کو، مجرموں کو ساتھ لیے ایک جماعت کے ساتھ وہ مدینہ طیبہ پہنچتے ہیں، اور ساتھ ہی کہہ دیا، ان لوگوں نے یہ کہا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوڑے مارنے کا حکم دے تو تم لوگ مان لینا. یہ جو اوپر تذکرہ تھا نا کہ یہ کہیں تو تم مان لینا، یہ کہیں تو نہیں ماننا، یہ بات ہی کہ اگر کوڑے مارنے کا حکم دے تو مان لینا، لیکن اگر سنگسار کرنے کا حکم دے تو ہرگز نہ ماننا. وہ لوگ بنی قریظہ اور بنی نذیر کے یہودیوں کے پاس بھی گئے سفارش کے لیے. ان کا خیال تھا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں گے، اور یہ لوگ تو ہمارے ہم وطن ہیں، اور ان کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صلح بھی ہے، لہذا ان کی سفارش سے کام بن جائے گا. یہودی سرداروں میں سے کعب بن اشرف اور کعب بن اسد وغیرہ اور بھی بہت سارے سردار تھے، اور اپنے گروپ کو لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگے. تو مسئلہ دریافت کرنے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا اور پھر فرمایا کیا میرا فیصلہ مانو گے، تو انہوں نے اقرار کیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا یعنی سنسار کرنے کا حکم دے دیا. تو یہودیوں نے انکار کر دیا کیونکہ انہوں نے تو پہلے ہی مائنڈ بنایا ہوا تھا نا. تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چلو یہ نہیں تو تم میں سے ایک نوجوان ہے ابن سوریہ، کیا تم اس کو جانتے ہو؟ وہ سارے کہنے لگے ہاں. پوچھا کہ وہ کیسا آدمی ہے؟ وہ کہنے لگے جو یہودی تھے کہ آج روئے زمین پر یہودیوں میں اس کے پائے کا تو کوئی عالم ہے ہی نہیں، تورات کا یکتا ماہر ہے. تو محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو پھر بلایا جائے. پھر بلایا گیا، وہ حاضر ہوا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو ابن سوریہ ہے؟ اس نے عرض کیا جی ہاں میں ہی ہوں. فرمایا یہودیوں میں سب سے بڑے عالم آپ ہی ہو؟ اس نے عرض کیا لوگ تو ایسا ہی کہتے ہیں. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے فرمایا کیا اس معاملے میں تم اس کی بات مانو گے، یعنی جو آپ کا عالم ہے اس کی بات مانو گے؟ محبوب کریم جانتے تھے نا ان کی فطرت کو، تو سب نے اقرار کیا جی ہم تو مانیں گے. تو تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سوریہ سے فرمایا میں تجھے اس اللہ کی قسم دیتا ہوں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل فرمائی اور تم لوگوں کو مصر سے نکالا، تمہارے لیے دریا میں راہیں بنائیں اور تمہیں نجات دی، فرعونیوں کو غرق کیا، تمہارے لیے بادل کو سائبان بنایا، تمہارے لیے من و سلوہ اور نازل کیا، اور اپنی کتاب نازل فرمائی جس میں حلال اور حرام کا بیان ہے. کیا تمہاری کتاب میں، اب دیکھو کتنا خوبصورت انداز تھا محبوب کریم کا، فرمایا کہ بتاؤ کیا تمہاری کتاب میں جو میرڈ لوگ ہوتے ہیں، شادی شدہ لوگ ہوتے ہیں، مرد ہو یا عورت، دونوں کے لیے سنسار کا حکم ہے؟ تو ابن سوریہ نے عرض کیا کہ بے شک توریت میں ہے، اسی کی قسم جس کا آپ نے مجھ سے ذکر کیا. اگر مجھے عذاب نازل ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں اقرار نہ کرتا اور جھوٹ بول دیتا، مگر یہ فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب 4 عادل
اور معتبر گواہوں کی گواہی سے زنا صراحت کے ساتھ ثابت ہو جائے تو سنسار کرنا واجب ہو جاتے ہیں۔ تو ابن سوریہ نے عرض کیا اللہ کی قسم بالکل ایسا ہی توریت میں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سوریہ سے فرمایا کہ حکم الہی میں تبدیلی کس طرح واقع ہوئی؟ اس نے پھر بتایا کہ ہمارا یہ دستور تھا کہ عمرا پکڑے جاتے تو ہم چھوڑ دیتے، غربا پکڑے جاتے تو اس پر حد مقرر کرتے تھے۔ ایک مرتبہ بادشاہ کے جو چچا سات بھائی تھے اس سے یہ سرزد ہو گیا جرم، اور اس کو تو سنسار نہیں کیا گیا، جبکہ ایک دوسری قوم تھی اس کو سنسار کیا۔ تو جب یہ کرنا چاہا، ابھی سنسار کیا نہیں یعنی حکم دیا، تو وہ قوم اٹھ کھڑی ہوئی اور اس نے کہا پہلے بادشاہ کے بھائی کو سنسار کرو، اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر یہ غلط ہو جائے گا۔ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم نے سب کو جمع کیا اور کہا کہ غریب اور امیر سب کے لیے بجائے سنسار کرنے کے یہ سزا نکالی جائے کہ 40 کوڑے مارے جائیں اور منہ کالا کر کے گدھے پر الٹا بٹھا کر شہر میں چکر لگوایا جائے۔ تو یہ جب سنا تو یہودی تو بگڑ گئے، یہ کیا کیا ابن سوریہ تو نے ایسی خبر رسول اللہ کو دے دی، اتنی بڑی بات، اور ہم تو ایسے ہی تیری تعریفیں کرتے تھے، تو اس کے قابل ہی نہیں تھا۔ تو ابن سوریہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے توریت کی قسم دلائی، اگر مجھے عذاب کے نازل ہونے کا اندیشہ نہ ہوتا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہ دیتا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے ان دونوں کو سنسار کیا گیا، اور پھر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ اور پھر اس آیت میں ہے کہ جس کو اللہ فتنے میں ڈال دے تو پھر کوئی اور چینج نہیں کر سکتا۔ اور دوسری بات کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے یعنی ان کے دلوں کو پاک کرنے کا ارادہ نہیں فرمایا۔ دیکھو اللہ اپنے بندوں سے بہت پیار کرتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت نرم دل تھے، بہت پیار کرتے تھے۔ اب یہ سب کچھ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ ان کی جو یہود تھی ان کی اپنی عاقبت نا اندیشی تھی۔ دیکھیں جس قوم کی ہدایت کے لیے اتنے پیارے رسول مبعوث کیے گئے، قرآن کریم جیسی روشن اور مدلل کتاب نازل کی گئی، ہر لمحہ ان کی اسلام کی حقانیت کے معجزات کا مشاہدہ بھی کرایا جائے اور ان کی اصلاح کی انتہائی کوشش بھی کی جائے، لیکن وہ قوم پھر بھی پستی سے نکل کر بلندی کی طرف، گمراہی سے ہدایت کی طرف، باطل سے حق کی طرف آنے سے انکار کرتی رہے، تو اس قوم کا سوائے اس کے کیا علاج ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے، کہ چمٹے رہو تم اپنی غلاظت کے ساتھ، باطل عقائد کے ساتھ، غلط اعمال کی یہ جو آلودگی ہیں اس کے ساتھ چمٹے رہو اور اسی حالت میں دم توڑ دو۔ تو اللہ تعالیٰ جس طرح کسی کو برائی پر مجبور نہیں کرتا، اسی طرح وہ کسی سے جبرن نیکی بھی نہیں کراتا، یہ اس کی حکمت کے خلاف ہے۔ اور انسان کو جو شرف ملا ہے تمام کائنات پر عطا فرمایا گیا، یہ اس کے بھی منافی ہے۔ تو جو نہیں مانے گا تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ دنیا میں ذلت اور آخرت میں عذاب۔ تو اس میں بہت سارے ہمارے لیے اسباق ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیے اپنی امت کے ساتھ کتنی حریص ہے، بہت حریص ہے نا حریص۔ تو ہمیں اپنے رسول اللہ سے سچا پیار کرنا چاہیے، زبان سے بھی اور دل سے بھی۔ اسی طرح قرآن کریم کو یہ نہیں کہ آدھا پڑھ لیں آدھا چھوڑ دیں، یا جیسے بہت سارے لوگ ان کو جیسے یہود کا طریقہ یوں سمجھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، اپنی مرضی سے تراجم کر دینا یا ایک آیت دوسرے کے ساتھ دیکھیں قرآن کریم ایک دوسرے کی ضد نہیں ہے، ایسی آیات جو مسلمانوں پہ نازل نہیں ہوئی، کفار اور یہود پہ نازل ہوئی ہیں، مسلمانوں پہ زبردستی چسپاں کرنا، تو یہ وہی چیز بنے نا، اللہ کی باتوں کو چینج کر دینا، ان کے صحیح مواقع سے ہٹا کر اپنی مرضی کے مواقع تلاش کر کے لگا دینا۔ تو ایسے لوگوں سے بچنا بھی چاہیے اور صحیح علم بھی حاصل کرنا چاہیے اور مستند علماء کرام کے ساتھ رابطہ بھی رکھنا چاہیے۔
اور رب کریم سے دعا بھی مانگتے رہنا چاہیے کہ مولا کریمہ ہم پہ اپنا فضل، اپنا کرم فرما، اور جو اللہ نے اتنی بڑی نعمت رسول اللہ کی شکل میں دی ہے، ہمیں اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے اور عملی طور پر اس کا مظاہرہ بھی کرنا ہے۔ کیا میں توقع رکھوں؟ اللہ آسانیاں پیدا فرمائے۔ تو آج ہم نے 2 آیات کا کیا تھا ترجمہ اور تفسیر، ٹھیک ہے، 40 اور 41 کی دعاؤں کی درخواست۔